وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت اور کئی کئی نسلوں تک یہ قتل و غارت یہ دشمنی یہ چلتی رہتی تھی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں دشمنی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہوتے تھے. یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری دشمنی ہے کس چیز پہ, ہماری دشمنی سٹارٹ کس چیز پہ ہوئی, ہماری دشمنی کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کچھ نہیں پتا. بس یہ پتا ہے کہ ہماری فلاں قوم اور فلاں ذات اور فلاں قبیلے کے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں, کوئی تاریخ آباء و اجداد سے کیا چلا آ رہا ہے, ہماری دشمنی کس بات پہ ہوئی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنی اور کئی کئی پشتوں تک یہ دشمنی چلتی تھی. شعر و شاعری یہ اتنے عروج پر تھی عرب میں کہ بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا مرد عورت سب شعر و شاعری کے گر جانتے تھے. اور اگر کوئی شعر و شاعری نہ جانتا تھا اس کو طعنہ دیتے تھے. جس طرح آج کل کسی کو کلمہ نہ آتا ہو, نماز نہ آتی ہو, تو اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ یار بڑا ہو گیا تجھے ابھی کلمہ نہیں آتا, اتنا بڑا ہو گیا تجھے ابھی نماز نہیں آتا. اس وقت شعر و شاعری پہ طعنے دیے جاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا تجھے ابھی شعر و شاعری نہیں آتی, تجھے شعر و شاعری کے گر نہیں آتے. یہ جہالت تھی عرب میں. عشق معشوقی کا یہ دوران تھا کہ اگر کوئی عاشق مزاج نہیں ہوتا تھا یا کسی کو کسی عورت کے ساتھ عشق نہیں ہوتا تھا, اس کو طعنے دیتے تھے کہ فلاں کا بیٹا عاشق نہیں ہے, کسی کے ساتھ عشق نہیں ہے, طعنے دیتے تھے. اور ابو عذرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا, وہ عشق معشوقی اور عاشق مزاجی میں اتنا مشہور تھا کہ اگر کوئی عشق و محبت میں ذرا زیادہ آگے نکل جاتا تو لوگ ابو عذرہ کے قوم اور قبیلے کی مثال دیا کرتے تھے, عاشق من ابی عذرہ, کہ یہ تو ابی عذرہ کے قبیلے سے بھی زیادہ عاشق نکلا. بے پردگی کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کو گھر میں رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا. عورتوں کو میلوں میں, جلسوں میں, شعر و شاعری کے ماحول میں لایا جاتا تھا اور اپنے سامنے نچوایا جاتا تھا. عورت کی یہ تحقیر یہ اسلام سے پہلے تھی. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ میری بیٹی دوسرے مرد کے ساتھ ہوگی, میرے بیٹی کی نکاح دوسرے مرد کے ساتھ ہوگا, پھر اس سے بچے جنے گی. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا محمد